بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 29واں روزہ ہے اور ہم 30ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. 30ویں پارے میں بنیادی طور پر جتنی بھی سورہ مبارکہ ہیں تقریباً وہ مکی ہیں، اور مکی زندگی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو اس میں 3 چیزیں اساس اور بنیاد تھیں، اس لیے کہ کسی بھی عمارت کا دار و مدار اس کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور وہ 3 بنیادیں کون سی تھیں؟ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالی کی توحید، اور دوسری کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی رسالت کی روشنی میں ہی توحید کو سمجھا جا سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور ان دونوں کو سمجھ کر پھر انسان اپنی عاقبت کی، اپنی آخرت کی فکر کرے. یہ تیسری چیز ہے. بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جی مکی زندگی میں تیسری چیز اخلاقیات تھیں. بھائی اخلاقیات بھی تو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ترتیب دینے ہیں نا. اب افسوسناک بات یہ ہے کہ اہل مکہ جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، ان تینوں سے ہی اہل مکہ کو سخت اختلاف تھا، اس لیے کہ نسل در نسل جن فوت شدہ بزرگوں کے بتوں کو وہ پوجتے آ رہے تھے، ان کی مخالفت کا مطلب بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا. اچھا، دوسری چیز ان کے لیے یہ بھی حیرت کی بات تھی کہ ایک بچہ جو ہمارے درمیان پیدا ہوا ہے، یتیم پیدا ہوا ہے، کوئی چوگراہٹ والا پس منظر نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی جائیداد دولت نہیں ہے. دنیا داروں کا معیار یہی ہوتا ہے نا. تو یہ رسول ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر تیسری بات، جب پہلی 2 باتیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی تھی تو تیسری بات کو کیسے تسلیم کر سکتے تھے کہ جناب ہماری ہڈیاں مٹی کے اندر مل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے. اور کہہ کون رہا ہے جس کی کوئی سماجی حیثیت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النبا رکھا. نبا کا معنی خبر ہے، اور یہ جو فلسفہ ہے نبی نبا سے ہے، نبا ہے تو نبی ہے، نبا نہیں تو نبی نہیں، یہ فلسفہ یہی سے نکلا ہے. تو رب کائنات نے 30ویں پارے کا آغاز ان الفاظ سے کیا، عما یتساءلون. یہ عما اصل میں عن اور ما ہے، عن عین کے ساتھ اور ما. کس چیز کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک عظیم خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں شدید اختلاف کا شکار رہیں گے. کلا سیعلمون، خبردار رہو ان قریب یہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر خبردار رہو ان قریب یہ جان لیں گے. تو اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے دراصل مکہ والے جو فضول قسم کی باتیں کرتے تھے اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر آخرت کے حوالے سے، ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے. پھر رب کائنات نے اپنی قدرت کے کرشمے ہمارے سامنے رکھے ہیں. زمین کو اللہ نے فرش بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، تمہیں جوڑوں سے تخلیق کیا، نیند کو آرام کا باعث بنایا، رات کو لباس بنایا، دن کو کمائی کا ذریعہ بنایا، 7 آسمان تھے اور تمہارے اوپر مضبوط کیے، تمہارے اوپر ایک روشن چراغ سورج کی شکل میں گرم رکھا، بدلیوں کی اکثریت سے برسنے والا پانی اتارا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. اختتام پر جا کر فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا،
جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ پھر فیصلے کا دن بھی قائم کر سکتا ہے۔ آخرت کے حالات اللہ نے یہاں پر بیان فرمائے۔ اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورۃ النازعات، اور اس کا موضوع بھی قیامت اور مرنے کے بعد جو حالات پیش آئیں گے اس کی تفصیلات ہے۔ رب کائنات نے فرشتوں کی قسم اٹھا کر لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، جنتی اور جہنمی۔ جنتیوں کا طریقہ کار کیا ہے، جہنمی لوگ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اور پھر سورہ عبسہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ عبسہ کا ایک پس منظر ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم، اور یہ صحابی نابینا تھے۔ نبی علیہ السلام ایک دن مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ نابینا صحابی نبی علیہ السلام سے کچھ پوچھنے کے لیے آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ کے چہرے کے تاثرات نے یہ بتایا کہ جس طرح آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس صحابی کے آنے پر نبی علیہ السلام کا ناگوار انداز پسند نہیں آیا۔ یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معیار یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے چودھری تمہاری نصیحت قبول کریں، عین ممکن ہے وہ نبینا صحابی ان لوگوں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار وہ جنت میں پہلے چلا جائے۔ پوری تفصیل رب کائنات نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، اور اس کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی دو طبقے ہمارے سامنے رکھے، جنتی اور جہنمی۔ اس کے بعد باری آتی ہے سورہ تکویر۔ سورہ تکویر میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور وہ دو چیزیں وہی جو ابتدا میں گزری، توحید کو ایک طرف رکھتے ہوئے رسالت اور آخرت، اور پھر یہ دونوں منظر اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ یہاں ہمارے سامنے رکھے۔ اس کے بعد رسالت کی جو حقیقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل یہاں اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ پھر باری آتی ہے سورہ انفطار کی، اور سورہ انفطار کا جو موضوع ہے وہ بھی بنیادی طور پر آخرت ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین کی کیا حالت ہوگی، اور پھر ہر انسان پر دو فرشتے مقرر ہیں، جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں۔ پھر آتی ہے سورۃ المطففین، اور سورۃ المطففین اللہ نے اس وجہ سے نازل فرمائی کہ چونکہ قریش والے تاجر پیشہ لوگ تھے، اور ان میں وہ ساری کی ساری بیماریاں تھیں جو کہ عام تاجروں میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے، ہمارے ہاں عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، اب یہ بے ایمانی کم کریں گے، وقت صحیح سودا تولیں گے۔ یہ نہیں پتا کہ پہلے حاجی صاحب نے چھری رکھی ہوئی تھی، اب چھرا رکھ لیا۔ تو یہ سلسلہ قوم شعیب علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج بھی جاری ہے۔ تو رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ان الفاظ سے کیا، ویل للمطففین، جو لوگ مال تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ان کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ انسان نیک اعمال کرے گا تو دل صاف ہوگا، برے اعمال کرے گا تو دلوں پر جو ہے وہ زنگ لگتا چلا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں پھر احادیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وارد ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا تذکرہ بھی کیا۔ کچھ لمبی سورہ مبارکہ ہے، دو تین واقعات بھی اس سورہ مبارکہ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے موجود ہیں۔ پھر باری آتی ہے سورۃ البروج کی، اور سورۃ البروج یہ بروج کا لفظ برج کی جمع ہے، اور یہ برجوں کا تعلق آپ کو پتہ ہے آسمان کے ساتھ ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی سورۃ البروج ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ستاروں کا علم ہے یہ جائز ہے، حالانکہ یہ بالکل فضول، بے بنیاد اور بے اساس بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کے جو برجوں والا ہے۔ یہاں پر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اتنے بڑے بڑے جو جسموں والے تھے، بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ٹھہر نہیں سکے، تو ہم کیا چیز ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سورہ الطارق کی، تو الطارق میں رب کائنات نے انسان کو اس کی اصلیت جو ہے وہ یاد دلائی ہے کہ تمہاری پیدائش کہاں سے ہوئی اور اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو۔ سورۃ الغاشیہ ہے، اور سورۃ الغاشیہ، غاشیہ کا معنی ڈھانپنے والی، تو یہ بھی قیامت کے بارے میں ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے سورہ مبارکہ میں یہ بات بھی بیان فرما دی ہے کہ انسان جیسے اعمال کرے گا ویسا بدلہ اس کو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ سورۃ الاعلیٰ ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ پھر سورۃ الفجر آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر
انسان کی دو صفات رکھی ہیں کہ انسان کو جب خوشی ملتی ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، جب غم ملتا ہے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ پھر سورۃ البلد آتی ہے۔ سورۃ البلد میں اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش اس کو یاد دلاتے ہوئے، اس کی حقیقت یاد دلاتے ہوئے اس کو بتایا ہے کہ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہم نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد دو راستے دکھا دیے، نیکی اور برائی کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم نے کس راستے پر چلنا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ الشمس۔ الشمس کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ گناہ اور نیکی اللہ تعالیٰ انسان سے زبردستی نہیں کرواتے، جس کا زندہ ثبوت کیا ہے، یہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وقت بہت سارے لوگ ہیں جو غلط مجالس کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی کھینچ کے یہاں پر نہیں لایا، کسی نے زبردستی ان کو وہاں پر نہیں بٹھایا، تو اس لیے تقدیر کا سہارا لے کر انسان یہ کہے کہ جناب میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، مجھے راحت مجھ سے گناہ کروا رہا ہے، تو یہ بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل کے اندر آسان زندگی کے اصول بیان کیے ہیں اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ رب العزت کی رحمتوں کا حقدار ہوگا، جو اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلے گا یقیناً تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی سورہ مبارکہ والضحیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دلایا کہ آپ کہاں تھے، رب کائنات نے آپ کو اٹھا کر کہاں تک پہنچا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی مرضی مشکلات آ جائیں انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری سورہ مبارکہ اس سے آگے جو ہے الم نشرح لک صدرک، یہ بھی اسی کے ضمن میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، پھر بھی ہم نے آپ کا سینہ اس انداز سے کھولا کہ کائنات آج حیران ہے کہ ایک شخص جو بغیر باپ جو پیدا ہوا تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں چھوڑ گئی، کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کس مقام پر پہنچا؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، جب تنگی آ جائے تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ العادیات ہے، مضمون اس کا بھی آخرت ہی ہے، لیکن رب کائنات نے ابتدا میں جہادی گھوڑوں کے سموں کی قسم کھا کر یہ بتایا ہے کہ گھوڑا ایک وفادار اور بہادر جانور ہے اور یہ گھوڑے پالنے چاہیے تاکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہو سکے۔ پھر سورۃ العصر ہے جس کا بنیادی مضمون یہی ہے کہ خسارہ سے بچنے کے لیے انسان کو 4 کام کرنا ہوں گے، ایمان، نیک عمل، اللہ کی راہ میں دعوت اور پھر اس کے راستے میں جہاد۔ پھر سورہ ہمزہ ہے جس کا مضمون ہے کہ جو لوگ مال کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں، دولت کی بنیاد پر اکڑتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کا انجام کار کیا ہوگا۔ پھر سورۃ الفیل ہے جس کے بارے میں میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح بیت اللہ پر ابرہ نے جو چڑھائی کی تھی اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے جو کروایا میرے اور آپ کے سامنے ہے، آج بھی وہ وادی وہاں پر موجود ہے۔ پھر سورۃ القریش شروع ہوتی ہے اور سورۃ القریش کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ دین کا نام لے کر دین کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، دین کا نام لے کر دنیاوی فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے۔ پھر سورۃ الماعون ہے جس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے انکاری لوگوں کو زجر و توبیخ کیا ہے، تنبیہ کی ہے۔ اور پھر سورۃ نصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ انسان صرف گناہ کی صورت میں استغفار نہ کرے بلکہ نیکی کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص ہے جس کو نبی علیہ السلام نے قرآن کے تیسرے حصے کے مترادف قرار دیا، جس کا بنیادی مضمون ہی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت ہے، اور جس نے سورہ اخلاص کو سمجھ لیا توحید اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد آخری 2 سورہ ہے مبارکہ ہیں، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یاد رکھیے جادو وغیرہ کے خلاف یہ 2 سورہ ہے مبارکہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا ہتھیار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئے، جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو یہ سمجھایا کہ آپ اس جادو کے توڑ کے لیے یہ سورہ ہے مبارکہ پڑھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی
ہمارے مکمل قرآن مجید کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور بنائے۔ اللہ تعالی ہماری چھوٹی موٹی نیکیاں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔